چنانچہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. دو باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا جب تم قرض کا لین دین کرو الی اجل مسمی، ایک تو مقررہ وقت طے ہونا چاہیے، یہ اس کا اصول ہے. مقررہ مدت، معینہ مدت ہونی چاہیے. دوسرا فاکتبوا، لکھنا بھی چاہیے. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. اے مومنو، جب تم قرض کا معاملہ کرو، ادھار لین دین کا معاملہ ہو، تو اسے ایک معین وقت کے لیے رکھو، اس کی مدت متعین کرو اور اسے لکھ لیا کرو. اور تمہارے درمیان کسی کاتب کو، لکھنے والے کو عدل کے ساتھ لکھنا چاہیے. اور ہاں، کاتب کو بھی لکھنے سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے لکھنے کی، اسے لکھنا چاہیے. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، امام الاتقیاء، امام الصلحاء، امام الاولین والآخرین، امام المسلمین والمتقین، امامنا وحبیبنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب کائنات پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ اور سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، دین اسلام کو اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے، یہ کامل اور جامع دین ہے. اس میں
پہلی تمام شریعتوں کے اوصاف اور اہم اور بہترین باتیں جمع کر دی گئی. گویا کہ یوں سمجھیں کہ جس نے قرآن پاک پہ عمل کر لیا اس نے پہلی تمام شریعتوں کی اچھائیوں اور اوصاف کو اپنا لیا. اور اس کی یہ خوبی ہے کہ اس میں صرف عبادات کی ترغیب نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کیسے جھکنا ہے، عبادت کیسے بجا لانا ہے، صرف یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایمانیات، جن کو عقائد کہا جاتا ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، سیاسیات، اقتصادیات، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی موجود ہے. اور یہ بھی بتایا جا چکا کہ صرف عبادات سے بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، بلکہ بعض لوگ ایسے ہوں گے، جس طرح آپ نے روایت سنی پچھلے جمعے، کہ کئی لوگ عبادت میں آگے ہونے والے، نیکیاں کمانے والے، جب معاملات کی باری آئے گی تو پھر وہ مفلس اور کنگال قرار پائیں گے. اپنی نیکیاں کسی اور کو دے کر ان کے گناہوں کا برڈن خود اٹھانا پڑ جائے گا، والعیاذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہوا عبادات کے ساتھ معاملات بھی مکمل ہونا ضروری ہیں. تو دین اسلام نے معاملات میں سے ایک اہم معاملے کی طرف، ایک اہم ایشو کی طرف ترغیب دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت کی سب سے لمبی آیت ہے. قرآن پاک کی بھی سب سے لمبی ہے اور اس سورت کی بھی سب سے لمبی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، 286 ہیں ٹوٹل، اور آخر سے چند آیات پہلے یہ بڑی آیت ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع میں، تقریباً ایک رکوع پر مشتمل یہ بڑی آیت مبارکہ. تو اہل علم نے لکھا کہ یہ بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت، لمبی سورت کی سب سے لمبی آیت، یہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں مجھے اور آپ کو ترغیب دی ہے عبادات کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے. یہ آیت دین، اس کو آیت دین کہا جاتا ہے. جیسے دین ہے نا، دین، دال یا نون، دین، تو اگر دال پر زبر ڈال دی جائے تو وہ ہے دین. کیا بنے گا جی؟ دین. تو دین کہتے ہیں قرض کو، قرض کو، ادھار لین دین کو. تو آیت دین کہا گیا ہے، یا پھر آیت مداینہ بھی اس کا نام ہے. آیت مداینہ کہ باہمی لین دین کرنا، ادھار لین دین کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت دین کو مقرر فرمایا، بیان کیا، اور ہمارے لیے ایک بڑا اصول واضح کر دیا. چنانچہ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. دو باتیں ارشاد فرمایا جب تم قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمى، ایک تو مقررہ وقت طے ہونا چاہیے، یہ اس کا اصول ہے. مقررہ مدت، معینہ مدت ہونی چاہیے. دوسرا فاکتبوہ، لکھنا بھی چاہیے. اب اہل علم نے یہاں کہا کہ چونکہ فاکتبوہ امر کا صیغہ ہے، اور یہ امر للوجوب، الامر للوجوب، یہ عربی زبان کا ایک اصول اور قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ امر ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے وہ واجب کا درجہ پاتا ہے. تو یہاں پر یہ وجوب کے لیے آیا ہے کہ جب بھی لین دین کرو تو کیا کرو؟ لکھو. البتہ یہاں پر بہت زیادہ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ استحباب اور
افضلیت کے لیے آیا ہے، یعنی کہ لکھا جائے تو بہترین ہے، نہ لکھا جائے تو بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن افضلیت اور پسندیدہ امور سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور اس بڑے بڑے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ لکھنا واجب ہے۔ لکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہاں پر رک کر پہلے قرض کے حوالے سے بات کر لی جائے کہ قرض جو ہے، قرض، کبھی اس لفظ پہ آپ نے غور فرمایا ہے؟ قرض، قاف را اور ضاد، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ عربی میں کاٹنے والا جو آلہ ہے جس کو کینچی اور سیزر کہا جاتا ہے، اس کو مقراض کہتے ہیں۔ مقراض، کاٹنے والی۔ تو قرض کو قرض بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوتا ہے۔ نہیں یقین تو ان بھائیوں سے پوچھ لیجئے جو قرض کے بوجھ تھلے دبے ہوئے ہیں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور بیچارے رات کو نیند نہیں آتی، دعاؤں کے لیے بڑوں سے اور اہل علم سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت جی نیند نہیں آتی، فکر لگی رہتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کو ایسے بوجھ سے محفوظ فرما لے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور رہنمائی فرمائی گئی۔ اب یہاں پر قرض اگرچہ وہ کاٹ کر کھانے والی چیز ہے، انسان کو ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے، قرض اور دین دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زندگی میں قرض لیا اور دیا ہے، صحابہ کرام بھی لین دین کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی کا اہم اور لازمی جز ہے، تبھی تو اس کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ سب سے بڑی سورت کی سب سے بڑی آیت اس کے احکام کو بیان فرما رہی ہے، اس کے اہتمام کو بیان فرما رہی ہے، اس کی اہمیت کو بیان فرما رہی ہے۔ چنانچہ اہل علم نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرض لینا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرورت پڑنے پر لیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بات لازم ہے کہ اس نیت سے لیا جائے کہ یہ ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے۔ اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، ہم اللہ پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اللہ نے فرمایا تین لوگوں کی مدد کرنا خود میری ذمہ داری ہے، ان میں سے ایک وہ ہے، فرمایا الناکح الذی یرید العفاف، جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، پاک دامنی کے لیے نکاح کرتا ہے۔ تو یہ مت پریشان ہو کہ کھانا کہاں سے ملے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، اخراجات کیسے برداشت ہوں گے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ نکاح میں برکت ہوتی ہے۔ اور ایک یہاں پہ نام یہ لیا، فرمایا کہ وہ مکاتب، مکاتب کہتے ہیں غلام کو، پہلے دور میں ایسے بھی ہوتا تھا، عام غلام کو مکاتب نہیں کہتے، مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے لکھ لکھا کر لے کہ میں آپ کو جناب اتنی اماؤنٹ جمع کروا دوں گا، پے کروں گا، اور جب میں اتنی اماؤنٹ پے کر دوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو اس کی بھی مہربانی اور آسانی ہوتی تھی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 20,000 درہم جب کروا دیں جمع تو آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ تو وہ جب لکھ لکھا کر لیتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے ادائیگی کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اوپر لازم ہے کہ جس نے یہ محنت تگ و دو کی ہے میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں قرض لینے کے حوالے سے بات کی ہے، وہاں قرض دینے کے حوالے سے بھی بات فرمائی ہے۔ فرمایا ہے اگر کوئی شخص کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بدلے میں قرض دینا، رضا کے بدلے میں، یعنی یہ نہیں کہ 1000 دیا ہے تو 1200 ملے گا، یہ تو الٹا گناہ ہے۔ فرمایا 1000 دیا ہے یا 1 روپیہ دیا ہے تو روزانہ 18 گنا ملتا ہے اس کو، یہ جو قرض دینے والا ہے اس کو 18 گنا اجر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے 18,000 صدقہ کیا ہے۔
یوں سمجھ لیں کہ اگر 100 روپے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے قرض دیا ہے تو روزانہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1800 روپے کا اس کو ثواب مل رہا ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھیں صدقہ اگر کوئی کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے کو 10 گنا کا ارشاد فرمایا گیا ہے. وہ اللہ 700 تک بھی لے جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ دیتا ہے, لیکن وہاں ذکر ہوا 10 گنا کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نیک نیتی سے کسی کو دیتا ہے تو بہت بڑی نیکی ہے. اگر آسانی محسوس ہو تو ضرور کسی کے کام آنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور قرآن بتا رہا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا. فرمایا جب تم قرض کا لین دین کرو الی اجل مسمی, ایک تو مدت متعین ہونی چاہیے, فاکتبوا اور دوسرا یہ حکم ہے کہ تمہیں لکھنا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, بار بار لفظ آئے گا کاتب یکتب. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور لکھنے والے کو انصاف سے لکھنا چاہیے, ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. یہ وسیقہ نویس ہے, یہ کاتب ہے, یہ ٹائپسٹ ہے, یہ جناب کمپوزر ہے, اس کا بھی حساب ہونا ہے. ایک لفظ ہم نے تو دیکھا نا لوگوں کو, وہ جناب طلاق کے حوالے سے کچھ لکھوا کے لائے, اس بیچارے نے کچھ اور لفظ بولے ہوتے ہیں. اس نے یہ کہا ہوتا ہے کہ میں نے بس غلطی میں یہ بول بیٹھا ہوں, بیوی کو طلاق دے دی ہے تو یہ لکھ دو. اور انہوں نے جو ان کے پاس پہلے سے الفاظ موجود ہیں نا, پہلے سے ایک سانچہ موجود ہے, بس اس کے اندر نام بدلا, تاریخ بدلی اور نام لکھ کے دے دیا. اب جب فتویٰ ہمارے سامنے وہاں آتا ہے حضرت شیخ کے پاس تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا, کہتا نہیں میں تو انج نہیں سی کیا جی, یہ ظلم ہے, یہ اس کا حساب ہونا ہے لکھنے والے کے ساتھ, تم نے غلط کیا ہے. اس کا اتنا اہم معاملہ, اور آپ نے اپنے ٹائم کو بچاتے ہوئے یا کچھ نہ لکھنے کے لیے آپ نے جناب وہ آسانی کے لیے اس کا معاملہ خراب کر دیا. اگر اس کے مطابق مفتی نے فتویٰ جاری کر دیا, اس کا گھر اجڑ گیا یا وہ طلاق تھی تو وہ واپسی نہیں ہو سکتی تھی, اور اگر واپسی ہو گئی تو آپ اس میں مجرم ہوں گے. اس لیے ہر شخص اپنا محاسبہ خود کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, لکھنے والے کو کیسے لکھنا ہے؟ کیسے جی؟ عدل کے ساتھ. اللہ آپ کو برکت. فرمائے وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, لکھنے والا انکار نہ کرے, أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, وہ بہانے نہ بنائے, وہ لوگوں کو تنگ نہ کرے. یہ نہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں دینا, یا ٹائم دینا ہے تو خدمت زیادہ کریں گے تو ٹائم ملے گا. پتہ ہوتا ہے نا, اب یہ دو مجبور ہیں, ہاں جی, یہ لین دین کر رہے ہیں, یہ زمین کا لین دین کر رہے ہیں, یہ کسی بھی طرح کا, تو ہم یہ میرے پیچھے پیچھے ہیں, انہوں نے پتا ہے پینٹ چ کسی لکھ کے نہیں دینا, جناب میرے کو ساری مشینری موجود ہے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے, یہ جناب پریشان کرتا ہے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مجرم ہوگا. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, کوئی معقول عذر نہیں ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, یہ لکھائی کا انداز بدلتا جا رہا ہے. پہلے تو کتابت ہی ہوا کرتی تھی, اب تو عام کتابت کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا بڑے معاملات میں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, فرمایا لکھوانے کے اخراجات اس کے ذمہ ہوں گے جو قرض لے رہا ہے, خواہ وہ تھوڑی خدمت ہو یا زیادہ ہو, وہ 1200 والا اسٹامپ پیپر ہو یا زیادہ لے رہے ہوں یا تھوڑے والا, تو وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جو قرض لے رہا ہے, جس نے ذمہ داری اپنے اوپر لینی ہے کہ میں آپ کا دینے دار ہوں, یہ قرض ہے یا ادھار چیز کا لین دین ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور اسے اپنے رب سے ڈر کر رہنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور قطعاً اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے, لکھواتے ہوئے کوئی چیز کم نہ لکھوا دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, فرمایا اگر وہ شخص جس کے اوپر حق عائد ہو رہا ہے, جو قرض لے رہا ہے, جس کی ذمہ داری بن رہی ہے, فرمایا اگر وہ کم سمجھ ہو, نہ سمجھ, سفیہ کہتے ہیں بے وقوف, جو اس
صلاحیت کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو لکھوانے کی. فرمایا او ضعیفاً، یا کمزور ضعیف ہو بزرگ ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، اگر وہ نہ لکھوا سکے فلیملل ولیہ بالعدل، تو پھر جو اس کا والی وارث ہے نا، جو اس کی طرف سے نگران اور وکیل ہے، یا اس کے ورثاء میں سے کوئی بڑا اور اہم فرد، وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے. بہرحال ذمہ داری ان کی ہے لکھوانے کی جن پر حق عائد ہو رہا ہے، خواہ یہ دکان کی صورت میں ہو، خواہ یہ گھریلو معاملات کے اندر ہو، یا معاشرتی زندگی میں، یا کھیتی باڑی میں کچھ بھی بیچتے ہوئے، کچھ جنس بیچتے ہوئے، یا زمین کا لین دین کرتے ہوئے، یا کسی بھی طرح سے. فرمایا تمہیں لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں 2 مرد گواہ بھی لے لینے چاہیے. کتنے؟ 2 مرد جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، خیر شر میں امتیاز جانتے ہوں اور عادل ہوں، لوگوں کے نزدیک ان کی گواہی قابل قبول ہو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مرد گواہ بنا لیا کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، فرمایا اگر 2 مرد اویلیبل نہ ہوں، میسر نہ ہوں، دستیاب نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو پھر 1 مرد تلاش کرو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کی گواہی کے برابر قرار پائی ہے. 2 عورتیں 1 مرد کے برابر اور 1 مرد الگ، یہ 3 گواہ ہو جائیں گے. فرمایا 2 مرد نہ ہوں تو پھر یہ صورت اختیار کر لو. ممن ترضون من الشہداء، اور یہ تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے ہونے چاہیے. پسندیدہ سے مراد یہ ہے کہ دونوں شخص ان کو عادل مانتے ہوں، ان کو قبول کرتے ہوں. ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں پارٹی کا گواہ ہے، یہ ڈنڈی مار سکتا ہے، یہ فلاں پارٹی کا گواہ ہے، یہ بیان سے منحرف ہو سکتا ہے نا. فرمایا کہ دونوں جس پر ایگری ہوں گے گواہی اس کی لکھی جائے گی. دونوں طرف، فریقین جن کو کہا جاتا ہے. ممن ترضون من الشہداء، اور فرمایا یہ اس لیے ہیں گواہی زیادہ لوگوں کی، ان تضل احداہما، 2 عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو پھر دوسری اپنی بہن کو یاد دلا دے، یاد کروا دے. لکھنا لازم ہے. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے فرمان کو اگر دیکھا جائے تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی اہم چیز موجود ہے اور وہ اس میں سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کر سکتے ہیں نا. انسان کا مال ہے، وہ دنیا سے جانے سے پہلے وہ اگر اپنے پاس وصیت لکھ کے رکھ لے یا کسی کو دے دے تو پھر یہ درست ہے. لیکن اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 آپ وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 جس کو کہتے ہیں نا 1/3، تیسرا حصہ. اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وصیت کر سکتے ہیں 33,000 سم تھنگ کی، کہ آپ 33,000 روپے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے گا، دے دیجئے گا، ڈونیٹ کر دیجئے گا. اور یہ وصیت اس کے متعلق ہو سکتی ہے جو وارث نہیں ہے، جس کا حصہ مقرر ہے، بیٹا ہے یا والد ہے یا کوئی بھی قریبی عزیز جس کا حصہ مقرر ہے شریعت میں. فرمایا لا وصیت لوارث، اس کے بارے میں 1 روپے کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی. یہ ڈنڈی ہوگی، ڈنڈی مارے گا. تو زیادہ سے زیادہ 33% یعنی کہ تیسرے حصے کی وصیت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی وارث کے حوالے سے نہیں، غیر وارث کے حوالے سے، ورنہ اس سے کم ہی کی جا سکتی ہے. تو فرمایا جو وصیت کرنا چاہتا ہو، جس کے پاس لین دین کے اس طرح معاملات ہیں، تو اسے چاہیے کہ اس کی زندگی کی 2 یا 3 راتیں بھی نہ گزریں الا ووصیتہ مکتوبۃ عند رأسی، اس کو چاہیے کہ لکھ لکھا کے سارا معاملہ اپنے سر کے پاس پڑا ہوا ہونا چاہیے. اب یہاں اگر رک کر میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں، دن بھی کاروبار، رات بھی معاملات ہوتے ہیں. دنیا زندگی ایسی گزر رہی ہے. پہلے ہوتا تھا ایک شخص کماتا تھا، سارے کھا لیتے تھے. اب سب کو کمانا پڑتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے.
جب سب کما رہے ہیں، لین دین ہے، ادھر سے لیا ادھر دیا، اس کا دینا ہے اس کا دینا ہے، تو کیا ہمارے اوپر یہ حدیث اور یہ آیت فٹ نہیں ہوتی کہ جو لین دین کرتے ہیں ہمارے گھر میں لکھا ہوا پڑا ہونا چاہیے؟ میں جانتا ہوں اپنے کئی قریبیوں کو، عزیزوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ سارا لکھ لیتے ہیں، یہ لینا ہے یہ دینا ہے۔ بعض دفعہ گھر میں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات لکھی ہے آپ نے چچا جی ابا جی، تو بہرحال شریعت کا یہی حکم ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ صرف لکھا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی اہم معاملہ ہو وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر بھی کر لینا چاہیے، اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی مخفی رکھنا چاہتے ہیں یا مخفی معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو کامن معاملات ہیں، جو زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہیں، اس میں تو اپنی شریک حیات کو ضرور شامل رکھنا چاہیے نا۔ اپنے بڑے بیٹے کو بتا چھوڑنا چاہیے، بیٹیوں سے شیئرنگ ہو سکتی ہے، بیٹا یہ میرا اہم رجسٹر ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں ہیں جو میں نے لوگوں سے لینے ہیں، اور یہ وہ ہیں، وہ تفصیل ہے جو لوگوں نے مجھے ادا کرنے ہیں۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ نہ ہونا، یہ بالکل کوئی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے معزز نوازی احمد شاہ صاحب ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی یہ مشکل آسان فرما دے۔ یہ جب ہم اس پہ عمل نہیں نہ کرتے کہ بھائی ہے جی کی لکھنا ہے جی، لکھا ہے کہ شرم آئے گی، آتی ہے نا شرم، دین کے معاملات کو اپناتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، جھجک آتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ دنیا داری میں جو مرضی ہوتا رہے، جو مرضی ہوتا رہے، دین کے معاملے میں ہمیں جھجک آتی ہے۔ تو جب جھجک آتی ہے تو پھر نقصان بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نا، ایک شخص نے مجھے دعوت دی کہ شاہ صاحب آپ پیسہ انویسٹ کریں اور ورکنگ میں کروں گا، صلاحیت مجھے اللہ نے دی ہے، تو ہم نا آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے میں نے خود بھی جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ، اور 4 لوگوں کو اور ساتھ ملایا، ہم 5 لوگوں نے 1 کروڑ روپے انویسٹ کیے۔ اور وہ شخص جب اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ سب کچھ لے آیا ہے، اپنے قریبیوں سے بھی لے آیا ہے اور اپنا بھی سارا کچھ انویسٹ کر دیا ہے، تو وہ روپوش ہو گیا، غائب ہو گیا، اچانک سائڈ پہ چلا گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جس نے کچھ دینا ہو وہ اس کے بعد غائب، یا منظر عام سے غائب، یا علاقے سے غائب، یا فون سے آف ہو جاتا ہے، سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ پھر لینے والا وہ جناب منت جیسے صدقہ کو مانگ رہا ہو، اور جس نے ادا کرنا ہوتا ہے وہ جناب آگے بادشاہوں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں اللہ کے بندے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو معلوم ہو گیا یہ سب کچھ لے آیا ہے تو وہ سارا کچھ لے کر سائڈ پہ ہو گیا۔ پتہ بھی ہے وہ کہاں رہ رہا ہے، کیسے ہے، کس حالت میں ہے۔ میں گیا بھی ہوں، میں نے عدالت کا جو ہے نا وہ رخ بھی کیا، پولیس کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے کہا بات سنیں شاہ صاحب، گل سیدھی کہ وہ بندہ پیسے والا ہے، یہ ہمارا نظام عدل ہے۔ کہتے ہیں وہ پیسے والا بندہ ہے تو گل سنو، تواڈے کول پیسہ ہے کیونکہ جدوں بھی اسی آواں گے تفتیش واسطے یا ورکنگ واسطے تے اسی وہی خرچہ لینا ہے، حالانکہ خرچہ ملتا ہے ان کو، ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حکومت جب پے کر رہی تو خرچہ کس بات کا؟ وہ کہتے ہیں جی بات سیدھی، وہ خرچہ لیں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ گل ہے کہ وہ بندہ پیسے والا ہے، اسی کر دینے ہیں، لکھ دینے ہیں، خلاف رٹ دائر ہو جائے گی، FIR ہو جائے گی، وہ پھڑیا جائے گا 1 منٹ دے وچ، 1 دن دے وچ ضمانت کرا کے سائڈ تے ہو جائے گا، تسی پھر اوتھے دے اوتھے کھلوتے رہو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے پھر وہ راستہ ہی چھوڑ دیا ہے، اور اب وہ میں ریکوری کروا رہا ہوں جس سے میں نے لیے ہوئے تھے۔ اے اللہ اپنے تمام مشکل حالات والے جو بندے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ تو عرض کر رہا تھا جب ہم شریعت کے معاملات کو اگنور کرتے ہیں یا ایزی لیتے ہیں نا تو پھر بڑے بڑے نقصان بعض دفعہ اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ نہ ہو نقصان تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، ایک دوسرے کو یاد دلا دیں گی۔ یہ گواہ اس لیے زیادہ ہیں، خواتین کو 2 کو اس لیے شامل کیا گیا ہے۔ گواہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے، مجموعی لحاظ سے
انسانیت کے اعتبار سے، حقوق و فرائض کے لحاظ سے جہاں مرد کے حقوق ہیں وہاں عورت کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر مرد کو زیادہ صلاحیت سے نوازا گیا ہے، زیادہ فوقیت عطا فرمائی گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں لکھ کر رکھنا چاہیے، وصیت موجود ہونی چاہیے۔ تو جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں نا، تو ہمیں لکھ کر رکھنا چاہیے، یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یہ دے دیا ہے، یہ لے لیا ہے۔ کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھا دیا، بتا دیا، اور آگے آیت کہتی ہے وَلَا تَسْأَمُوا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو جب بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والد گرامی کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، آپ کو اور مجھے یہی حکم ہے کہ گواہی دینا پڑے گی۔ کیوں؟ گواہی چھپانے والا مجرم قرار پائے گا۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اذا ما دعوا، جب بھی بلایا جائے تو ان کو حاضر ہونا پڑے گا۔ آگے فرمائے ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، صغیر کبیر کا تو سمجھ آ گئی ہوگی نا، چھوٹی اور بڑی بات۔ فرمائے ولا تسأموا ان تكتبوا، اس میں سستی نہ کرنا، معاملہ چھوٹا ہو صغیرا او کبیرا، بڑا ہو، اس کو متعین مدت کے لیے، مقررہ مدت کے لیے تمہیں لکھ لینا چاہیے، دستاویز تیار ہونی چاہیے، تحریری صورت میں آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وقت متعین پر وہ ادا نہیں کر پایا تو مہلت دے دینی چاہیے، اس میں اور نیکی ہے، آسانی مانگ لینی چاہیے، دونوں فریق کو محبت کرنی چاہیے، لیکن لکھا پھر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، جان بوجھ کے قرض دیتے تھے، اور قرض دے کے نا کچھ مدت کے بعد جب دیکھتے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ معاف کر دیتے تھے، کہتے یہ میں جان بوجھ کے کرتا ہوں 2 نیکیاں لینے کے لیے، 2 نیکیاں، ڈائریکٹ صدقہ دے دوں گا نا تو 1 نیکی ہے، اور یہ میں 2 نیکیاں لے رہا ہوں، پہلے قرض دیا، قرض حسنہ 18 گنا وہ اجر شروع ہو گیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ مشکل میں ہے تو پھر تمہیں آسانی کر دینی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ مشکل میں ہے اب آسانی کر دو۔ اللہ کے قرآن نے کہا اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان نے کہا کہ جو اللہ کے بندوں پر آسانی کرے گا اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا ادھر آؤ میرے بندے، جی اللہ جی کیا کیا ہے تو نے میرے لیے، کیا نیکیاں کی ہیں، حدیث ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ بس کوئی خاص نہیں، 1 نیکی ذہن میں آ رہی ہے، 1 نیکی، ایک معاملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے محبت کا، وہ یہ کہ میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، معاملات ہوتے تھے جو ادا نہیں کر سکتے تھے، مشکل ہوتے تھے تو میں معاف کر دیتا تھا۔ اللہ فرمائیں کہ میرے بندے تو میری مخلوق پر آسانیاں کرتا رہا، میں خالق ہوں، میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں تجھ پر آسانی کروں، تو نے میرے بندوں پر آسانی کی، جب آج میں تجھ پہ آسانی کر رہا ہوں اس نیکی کے بدلے میں جنت تیرے نام کرتا ہوں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا، اگرچہ لفظ خدا کے حوالے سے یہ اختلاف ہے، اللہ مہرباں ہوگا عرش بری پر، آسانیاں کرو، آسانیاں بانٹو، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم لینے والے ہیں وہ لوگ جو آسانیاں کرنے والے ہیں، آسانیاں بانٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر کا پہلو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک واکرم وانعم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ احباب گرامی، عبادات کے ساتھ معاملات کو بھی لے کر چلنا اور کلیئر کرنا یہ ایک اچھے مومن اور مسلمان کی ذمہ داری اور پہچان ہے، وگرنہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے پہلے معاف فرما دیتے ہیں الا الدین،
ہاں مگر قرض معاف نہیں ہوتا ہے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا جاتا، آپ پوچھتے، آپ استفسار فرماتے کہ اس کے ذمہ قرض ہے؟ کہا جاتا نہیں، تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ اور اگر بتایا جاتا ہے کہ قرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اس کا جنازہ ادا کر لو، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ اور جب یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تو پھر نبی گرامی علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے، جنازے کے لیے آگے ہوا کرتے۔ نبی گرامی علیہ السلام نے جنازے سے انکار یا پیچھے ہو کر یہ سبق دیا ہے کہ بھائی باقی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو لین دین کے معاملات ہیں اس میں آپ کو کلیئر ہو کر آنا پڑے گا، وگرنہ اللہ کے ہاں گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے، والعیاذ باللہ۔ احباب گرامی، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو جو وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وراثت ہمارے ہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ بس بانٹ دی جائے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ اس سے پورے کیے جائیں۔ ہاں اگر گھر والے اپنی طرف سے کرتے ہیں راضی خوشی وہ الگ بات ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں تو خیر معاملات اخراجات ہوتے ہی نہیں نا، شہروں میں تو قبر لینا ہی بڑا معاملہ ہے۔ ہاں جی، تجہیز و تکفین، دفنانے کفنانے اور ہر چیز میں جو ہے نا وہ پیسے ہیں، ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ جینا شہر دا ہے تے قاری صاحب مرنا پنڈ دا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کہتے قاری صاحب، یہ بس تو نہیں صحیح سمجھانی، جینا شہر دا ہے سہولیات نے، مرنا پنڈ دا ہے۔ کہنے میں کلا تے جناب میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں بعد چ پنڈ پہنچیا تے لوگاں نے پہلے جڑا نا سارے معاملات طے کر لے سن، انج تجہیز تے اے قبر کڈی جائے۔ کیوں جی انج ہی ہوندا ہے؟ اللہ ایسے کام کرنے والوں کو نیک جزا عطا فرمائے۔ بہرحال جس طرح ہم مہذب ہوتے جاتے ہیں نا، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے جاتے ہیں شہری زندگی میں، اس طرح ہی ایک دوسرے کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین اگر اخراجات ہوں، اس کے بعد پھر قرض کی ادائیگی ہے، بانٹنے سے پہلے قرض کی ادائیگی ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں دے کر جاؤ گے تو آپ کو بعد میں دینا پڑے گا، آپ کے گھر والوں کو دینا پڑے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نفاذ وصیت، اگر وہ وصیت کر گیا ہے اور وہ اصولوں کے عین مطابق ہے تو پھر وہ ادا کرنا ہوگی۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر آتی ہے تقسیم کرنا، وراثت کو، جائیداد کو بانٹنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر یہ سکھایا ہے کہ لکھ لکھا کے معاملہ کیا کرو اور گواہی لایا کرو، گواہی ڈالا کرو، گواہی کے طور پہ تمہیں بلایا جائے تو جایا کرو، انکار نہ کیا کرو۔ اور قرض لیا جا سکتا ہے، آپ نے خود بھی لیا ہے، وہاں پر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے پناہ بھی مانگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا کی ہے، اور آپ بھی تشہد میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے، نہیں تو پڑھنی چاہیے، جس کی یہ الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اللہ یہ جو قرض کا بوجھ ہے نا، یہ جو چٹی کا بوجھ ہے، یہ جو ہر وقت سر پہ سوار رہتا ہے، اس کے دینے ہیں، اس کے دینے ہیں، یہ ہو جائے گا، یہ کیا بنے گا، کہاں سے لاؤں گا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اللہ اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ درخواست کی گئی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفۃ المؤمنین، خلیفہ رابع، فرمانے لگے اللہ کے پاک نبی جی قرض ہے، قرض بڑا ہی قرض ہے، پریشانی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کو آج ہمارے بھولے ہوئے مسلمان بھائی مشکل کشا کہہ ڈالتے ہیں، ان کی شان میں غلو کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، رب کے اوصاف ایک اس کے نیک بندے میں داخل کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ شان بہت ہے لیکن مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے نبی جی قرض بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھے، ہاں عظیم ترین انسان تھے،
تو اللہ کے نبی جی اب کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کچھ الفاظ بتاتا ہوں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کے اوپر سبیر پہاڑ، احد پہاڑ، بڑے پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا نا اللہ تعالیٰ وہ ادا کروا دیں گے۔ اور فرمایا پھر پڑھو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کیا ترجمہ؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ حلال میں ہی مجھے کافی ہو جا اور حرام سے بچا کے رکھ، آمین۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اپنے سوا دوسروں کے ذریعے نہیں، اپنی جناب سے مجھے غنی کر دے، مالدار بنا دے۔ اور اللہ سے تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، میں بھی سنتا ہوں کہ حلال دی دے دے اللہ ادھی دے دے۔ ٹھیک ہے، ان کا جذبہ اپنی جگہ پاکیزہ جذبہ ہے، وہ مانگ اچھا ہی رہے ہیں اپنی طرف سے کہ اللہ جی زیادہ حرام سے آدھی حلال کی اچھی ہے، لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں بھائی نہیں، اللہ سے حلال بھی مانگے اور وافر بھی مانگے، اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ تھوڑا دینے پہ قادر ہے تو زیادہ بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ تو اللہ سے حلال مانگنا ہے اور زیادہ مانگنا ہے، حلال مانگنا ہے اور زیادہ مانگنا ہے۔ اور وہ اس آیت کا ترجمہ، اس حدیث کا ترجمہ ہے وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے میرے اللہ اپنی طرف سے اپنی جناب سے مجھے غنی فرما دے، وگرنہ کہیں یہ نہ ہو کہ لین دین کے معاملات دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشانی، اور یہ لکھ لکھا نہ کرنا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اگر دست بدست لین دین ہو نا، اگر آپ کا جو ہے نا لین دین وہ ہو رہا ہے نقد بنقد، تو اس میں نہ بھی لکھو تو ٹھیک ہے، لکھ بھی لو۔ اگر کوئی دکاندار ہر چیز ڈیٹیل سے لکھ رہا ہے تو وہ اس کی مرضی، نہیں لکھتا تو وہ بھی اس کی مرضی۔ لیکن جو آپ کا لین دین ادھار ہو رہا ہے، چونکہ یہ تاجر پیشہ لوگ ہیں ہمارے بھائی بیٹھے، اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ ہر معاملے کو لکھیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ اور لکھنے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں، جس کا کام چلتا ہے وہ آسانیاں کر دے۔ اور ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ قرض میں سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرض میں سے یعنی کہ کسی بندے کو قرض دیا ہوا تھا، اب وہ مل نہیں رہا، وہ دے نہیں سکتا، مجبور ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ میں کٹوا سکتے ہیں؟ تو اہل علم نے اس پر بڑا ہی دلچسپ تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ یہ اللہ سے کہہ دے اللہ جی ایندے میں پیسے ایندے کو پیسے لینے نے تے مینوں نہیں دیندا پہ اللہ تو لے لا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے، کیونکہ زکوٰۃ کس کی ہے؟ زکوٰۃ کس کا ہے؟ زکوٰۃ پہ تو اللہ کا تصرف ہے نا، اللہ کا مال ہے، میرا اور آپ کا تو ہوتا ہی نہیں، وہ 2.5% میرا نہیں ہوتا، وہ 2.5% اللہ کا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اللہ جی وہ 2.5% آپ کا وہ میں نے لے لیا ہے، اللہ جی او مینوں نہیں دیندا پیا تے تو لے لویں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اگر اچھی نیت سے اس کو ویسے ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں، آسانی کر دیں یا معافی کر دیں، تو شاید کہ اس کی برکت سے یہاں اور آپ کے پاس مال آ جائے گا۔ تو اس طرح کی جو نا پیچیدہ حساب اور ذہانت والے معاملات وہ مجھے اور آپ کو نہیں زیب دیتے۔ اللہ کے ساتھ رجسٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ جی فلاں نے نہیں دیے، ہوں وہ دے بھی نہیں سکتا، غریب ہے، تو یا اللہ زکوٰۃ دا ٹائم آ گیا تے وہ اینے بنتے ہیں تے میں اینے لینے تے یا اللہ جی اے ادھر کٹے گئے تے میرا 2.5% تیرا 2.5% میری طرف آ گیا۔ اللہ ہمیں ایسے حساب سے محفوظ فرمائے۔ تو زکوٰۃ اس طرح کی کٹوتی میں نہیں جائے گی، وہ مال کو بڑھانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے ہے، برکت ڈالنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی جیب سے زکوٰۃ ادا کریں، اپنے بینک بیلنس میں سے دیں، تاکہ جاتے ہوئے ہمیں احساس بھی ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اجر بھی ملے گا، آسانی بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والسلام عليكم ورحمة الله۔